باتیں یاد رکھیے، تین باتیں یاد رکھیے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے اور اس بھانے کے لیے بھیجی گئی ہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں. اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں. تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ. ہاں جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچے. جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائیں گے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ کہہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے، مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں. ایک بات اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی، صحت کا عرصہ زیادہ، بیماری کا عرصہ، کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت. تو عنایات زیادہ ہیں، امتحان کبھی کبھی. عنایات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی. تو جب عنایات اتنی زیادہ ہیں تو کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کسی عارف نے کہا لطف سجن دم بدم، گہرے سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، گہرے سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہیں، میرے مولا ہم اس پہ بھی راضی ہیں. یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی. اور ہم پریشان ہو کر اگر کوئی بدعقیدہ بندہ تعویذ دینے والا ہے ادھر بھی بھیجتے ہیں عورتوں کو، عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادو کرنے والوں کے پاس، کالے علم والوں کے پاس ایمان گواہ بیٹھتے ہیں. اور بڑے بڑے نمازی اور سالک اور ذکر مراقبہ کرنے والے پریشان ہو کر ہرگز نہیں. پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا، پریشانی کے وقت میں اپنے پروردگار کے گھر کی طرف آنا ہے. مسجد کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں. جب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پروردگار پھر ہماری اس مناجات کو قبول فرما لیں گے. تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے. ہم دوسروں سے حسد کرتے پھرتے ہیں، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا. پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے، کسی نے کچھ نہیں باندھا. باندھنے والی کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجع. تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں گے. تو مصیبتیں آتی ہیں، مگر مصیبتیں، پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں. اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے، اعمال چھوٹ جاتے ہیں، انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. www.darsequran.com